سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اس ملاقات کا جو ایجنڈا تھا وہ تو پورا ہوتا دکھائی نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس ملاقات کا قطعی طور پہ یہ ایجنڈا نہیں تھا۔ دیکھیں، ایک اخبار نے اپنے طور پہ رپورٹ کیا ہے، اس سے بڑے ایشوز موجود ہیں، اور میں نے آپ کو اسی لیے ایک روز پہلے یہ بتایا تھا کہ ایک طرف پنجاب کے اس سیاسی محاذ پر ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ذمہ داران فیڈرل منسٹرز آزاد کشمیر کے وزٹ پہ گئے، اور وہ وہاں پہ انہیں یہ کامیابی ملی، انہوں نے ایک کنسنسس کیا، معاہدہ کیا، اور واپس اسلام آباد آ گئے کہ وہ اس ملاقات کے اندر 2-3 اور ایشوز تھے جس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بریف کیا ہے، خاص طور پہ جو معاہدہ ہے اپنا امن عمل کے حوالے سے پاکستان کا کردار اور پاکستان کے روابط جو ہیں 8 ممالک سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے از خود یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے چل رہے ہیں۔ کل ہم ڈسکشن جب کر رہے تھے تو آج باضابطہ طور پہ 8 مسلم ممالک کی ایک پریس ریلیز آئی ہے جو صدر ٹرمپ کی جو پیش رفت ہے۔ میں اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ آج سارا دن جو ٹیلی ویژن سکرینز پر رہا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ نے جو اپنا ابتدائیہ دیا اس کی تو پھر تردید ہو گئی نا، اس کا مطلب وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور میری اطلاع بھی یہ ہے۔ اور دیکھیں، بات ہے کہ اس میں ہم ایسے دیکھتے ہیں ایز جرنلسٹ کہ جو کیفیت مریم نواز صاحبہ نے طاری کی ہے اس میں اس کا نون لیگ کو فائدہ یا نقصان ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا فائدہ ہے۔ ان کو ایک موقع ملا، انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی حکومتی کارکردگی بھی اور اپنے اقدامات بھی، سیلابی صورتحال کے اندر اپنا پیکج بھی، اور جو ان پہ ریزرویشن ظاہر کی تھی اس پہ کھل کے اظہار خیال کیا ہے، اور پیپلز پارٹی اس پہ دفاعی محاذ پہ گئی ہے۔ دیکھیں، ماضی کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگریسو کھیلتی تھی اور حکومتیں ڈیفینسو ہوتی تھی، اور میں نے آپ کو پہلے روز کہا تھا کہ اگر یہ کام فیڈرل کی سطح پہ ہوگا تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کے آدمی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی بات بھی مانتے ہیں، لیکن پنجاب کی سطح پہ اس لیے مریم نواز صاحبہ نے بات نہیں ماننی کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا اس طرح سٹیک نہیں ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پنجاب کی سطح پر تو نہیں چلنے والی۔ دیکھیں، میں نے جو بات آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے خود ہی اپنی بات کی تردید کر دی کہ جی آپ ایک خبر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی وہاں پر میٹنگ میں وہاں پر یہ باتیں ہوئی نہیں ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے اور بڑے سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں، بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کہاں سے آئے؟ اسلام آباد سے آئے۔ اسلام آباد کے اندر تو ایسی صورتحال طاری نہیں ہے۔ اگر پنجاب کے اندر طاری ہے تو آپ دیکھیں نا کہ کیا پیپلز پارٹی اسی طرح سے اور کیا مریم نواز صاحبہ ڈیفینسو پہ گئی ہے؟ وہ نہیں گئی۔ لیکن اسلام آباد میں جیسے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، پھر ان کو منا کر واپس لے کر آئے، وہاں ایسی صورتحال تو طاری رہی نا۔ یہ ایشوز ایسے نہیں ہیں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو تو ایک موقع ملا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے صوبے کے مفادات کے حوالے سے، اپنی ترجیحات کے حوالے سے وہ بڑی کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا میں کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جس انداز کے اندر کھیلتی نظر آ رہی ہیں سیاسی محاذ پر، ہمیں تو نواز شریف صاحب یاد آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز مختلف ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اسی سٹائل میں کھیل رہے تھے اور وہ کبھی دفاعی محاذ پہ نہیں تھے آئے۔ میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کے معاملات پہ اور اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ اگریسو کھیلتی نظر آ رہی ہیں تو کیا کسی اشیرباد کے بغیر ہی وہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں، اور کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی آگے اس محاذرائی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظی گولہ باری ہے یہ ایسے ہی چلتی رہے گی؟ ایسے چلتی رہے گی۔ اچھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے، وہ دھواں نکل جاتا ہے۔ تو بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے قطعی طور پہ دفاعی انداز اختیار نہیں کرنا، ان کو تو ایک موقع ملا ہے، انہوں نے اچھے انداز کے اندر کھیل لی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی محاذ پر انہوں نے اس صورتحال کے اندر زیادہ بہتر انداز میں اپنے اقدامات بھی بتائے ہیں، سیلابی صورتحال کے اندر انہوں نے کیا کیا وہ بھی بتا دیا۔ تو آپ کے خیال میں اس صورتحال کا فائدہ ہو رہا ہے پنجاب میں نون لیگ کو؟ نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے ڈیفینسو پہ۔ دیکھیں، ماضی کے اندر اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، میں نے تو آپ کو پہلے روز بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی ایک وقت میں پنجاب کی بڑی مؤثر قوت تھی، اس لاہور کے اندر ساری سیٹیں ان کے پاس ہوتی تھی۔ آج ان کا بڑا کرائسس مریم نواز صاحبہ نہیں ہے، وہ پنجاب کے اندر اپنا ایک رول چاہتے ہیں، وہ رول ان کا بن نہیں رہا۔ یہ تو انہیں تجزیہ کرنا چاہیے نا کہ اتنی بڑی پارٹی، مجھے یاد ہے ابھی کل کی باتیں ہیں، وہ 100 سیٹیں ہوتی تھی پنجاب اسمبلی میں ان کی، آج وہ کس حیثیت میں پہنچی ہیں؟ یہ سارا کچھ ہوا ہے 2010-11 میں، اور کیوں ہوا تھا یہ انہیں سوچنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کی طرف نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کھینچنے کے لیے انہیں اپنی سیاست کو ایشوز کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے ریوائول چاہتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اینکر ہیں، آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر کون ہے؟ آپ مجھے بتا دیں،
آپ کو نہیں پتا نا قمر زمان کا یہ آئرہ صاحب صورت ہم نے حال پہلے ہے. سنے یہ کون ہے؟ قمر زمان کا آئرہ صاحب تھے پہلے تو. چلے بس ختم ہو گئی یہ بات. یہ حالت ہے پیپلز پارٹی کی. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر ہے تو انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب. سلمان صاحب اگر دیکھا جائے تو جب طالبان اقتدار میں نہیں تھے تو دلی اور کابل کے تعلقات روایتی طور پر بہت قریبی تھے. پھر جب طالبان آئے تو کہا گیا کہ ان کا ٹلٹ ہماری طرف ہوگا. اب جو صورتحال بن گئی ہے موجودہ خطے کی, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹلٹ کس طرف ہے؟ دیکھیں آپ ٹلٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ ماضی کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو پاکستان کی کشیدگی تھی وہ اسی ایشو پہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت جو 2 پریس کانفرنس کی تھیں افغانستان کے حوالے سے, انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ پاکستان کہتا تھا کہ آپ افغانستان کے اندر سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں اور طالبان سے بات کریں. اس کے بعد مری مذاکرات کس نے کروائے؟ پاکستان نے کروائے. دوحہ معاہدہ کس نے کروایا؟ پاکستان نے کروایا. اور پاکستان نے کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ ہمارا ان کا بارڈر ملتا ہے. اور جب ہم سی پیک کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے تھے کہ بھئی سی پیک کو اپنے پاکستان تک محدود نہیں رہنا, یہ اس خطے تک رہنا ہے. اور افغانستان کے اندر امن جو ہے اس خطے کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے. اور طالبان کے سب سے بڑے سپورٹر تو ہم تھے. اور وہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا, میں ویسے کوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر اسرار مرحوم نے آج سے 25 سال پہلے کہا تھا کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی ہوگی تو افغانستان انڈیا کے ساتھ ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ 10 مئی کو ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے اصل بات بتاتا ہوں نا کہ 10 مئی کو جب ہماری لڑائی عروج پہ تھی تو ان کا نائب وزیر خارجہ وہاں پر دلی میں بیٹھا تھا. اب اس دورے کی ٹائمنگ دیکھیں, آپ کو بھی شیڈول کا نہیں پتا, ابھی شیڈول نہیں آیا کہ وہ کب جائیں گے. یہ اصل میسیجنگ ہے. 9 سے 16 اکتوبر کا کہا جا رہا ہے اگر کنفرم ہو گیا تو. کچھ ہفتے کے لیے تو نہیں جائیں گے ابھی تک. وہ اصل میں بتا رہے ہیں, وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں. اور روس کا بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اب چوائس ہے. پاکستان بھائی وہاں پر طالبان حکومت بننے کے بعد اگر وہاں کی سرزمین پھر استعمال ہو رہی ہے, دوحہ معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم افغانستان کی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, اور وہ استعمال تو ہو رہی ہے. اور پاکستان دیکھیں, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ معاشی حوالے سے ہم نے ٹیک آف کرنا ہے, بھائی ہماری سرزمین پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ سرحد پار سے ہو رہی ہے. ان کو کئی دفعہ باور کروایا گیا, شواہد دیے گئے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنا دیکھیں جی. اور یہ مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا, اور ٹی ٹی پی یہاں پر کیا کھیل کھیل رہی ہے سب کو پتہ ہے. اور جہاں تک ان کی بات ہے ان کے وزیر خارجہ کے وہاں جانے کی, وہ ضرور جائیں. بھارت ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. یہ جو بھارت کے ساتھ تجارت بھی کرنی ہے تو بایا دبئی کرنی پڑے گی. پاکستان اور افغانستان, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ڈیڈ لاک والی کیفیت. بھئی ہماری تو ایک خدمات کی تاریخ ہے. ہم نے 40-50 لاکھ افغان یہاں پر بٹھائے رکھے اور ان کو ہر طرح سے مدد کی ہے. کون سی ایسی مدد ہے جو افغانستان کی پاکستان نے نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیجنگ ہے پاکستان کے لیے, تو وہ یہ شوق ضرور پورا کر لیں. بات یہ کہ اگر وہ طالبان اپنے آپ کو حامد کرزئی اور اشرف غنی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا انجام بھی دیکھ لیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات ہونے چاہیے. چین نے اپنا ایک مثبت رول ادا کیا تھا. یہ صرف پاکستان کے لیے میسج نہیں ہے, خود چین کے لیے بھی میسج ہے, رشیا کے لیے بھی میسج ہے. تو لہٰذا یہ شوق وہ ضرور پورا کر لیں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ